جنرل غلام مصطفیٰ، قطر کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اس میں ان کو پتہ تھا یا وہ انوالوڈ ہیں. سو آگے کی جو اب منصوبہ بندی ہوگی وہ کیا ہوگی، کنسیڈرنگ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرکی کوڈ بی نیکسٹ؟ جی کوائٹ پاسبل، کیونکہ ترکی بھی ایک ایسا ملک ہے اس خطے میں جو اسرائیل کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے بعد اگر کوئی ملک ایسا ہے جو اسرائیل کو چیلنج کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو پھر ترکی ہی ایک ایسا ملک ہے. اور میں یہ قطری ان کے وزیر خارجہ کے میں نے انٹرویو سنا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے قطریوں کو بھی پتہ تھا اس چیز کا. لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے اٹ کوڈ آلسو بی کوائٹ پاسبل. آئی ہوپ آئی ایم رانگ، لیکن مجھے کچھ ایسے شکوک بھی ہیں کہ قطریوں کو اس چیز کا پتہ تھا. جو اٹیک ہوا ہے جہاں پہ حماس کی لیڈرشپ رہ رہی تھی، ان سے بھی میرا خیال ہے کہ اب یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حماس کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے اسرائیل کوشش کر رہا ہے، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ملک سے باہر ہے، جو یہاں قطر میں سیف تھوڑی سی محسوس کر رہی تھی، اس کو باقاعدہ اس کو بھی تباہ کیا جائے، اس کو نکال دیا جائے یہاں سے. بس اپنے اوپر تو اٹیک کروانا، اٹس ویری امبیرسنگ فار قطر. That sounds unlikely. What do you think? جی میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ I hope I'm wrong، لیکن مت بھولیے کہ نقصان کیا ہوا ہے. سارے ریزیڈینشیل ایریا پہ بڑی پریسیشن ٹارگٹس ہوئے ہیں، وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ یہ حماس والے رہ رہے تھے، وہیں پہ لوگوں کو کیا گیا. اور جو کیجویلٹیز میں ایک شاید قطری شہری اس میں شہید ہوا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں اس میں. تو یہ کہنا کہ بھئی قطر کو اس کا پتہ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ سینٹ کام وہاں پہ ہے، باوجود اس کے آر ایف کے ایئر کرافٹ وہاں سے چلے، باوجود اس کے کہ قطر کے پاس بھی سرویلنس سسٹم ہے، ریڈار سسٹم ہے، سارا کچھ ہے یہ. اور جب آپ کا فلائٹ روٹ دیکھتے ہیں سارے اٹیک کا، تو وہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سعودی عربیہ، سیریا، عراق، ان سب کو پتہ بھی تھا، اور یہ ساری پلاننگ ان کے ساتھ مل کے ہوئی تھی. اور اس میں قطر سے حماس کو ختم کرنے کی جو بات چیت ہو، میرا خیال ہے یہ اس کے لیے کیا گیا تھا. اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن ون بیکمز پریٹی پیسمسٹک جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں قطر نے کوئی رسپانس نہیں کی. قطر کا رسپانس آنا چاہیے تھا. ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، ان کے پاس سرویلنس رڈارز بھی ہیں، سب کچھ ان کو پتہ چلنے کا. یہ نہ کہ ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا. اگر انہوں نے نہیں رسپانس کی، اس کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا اس کو، تو پھر شکوک و شبہات اٹھتے ہیں اس بات. رائٹ. سو بگیجی صاحب، اگر ہم تھوڑا سا کنیکٹ ڈاٹس کریں، اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تھا تو 9 جون کو امریکہ ایران مذاکرات کا ایک دور عمان میں ہوا تھا. اگلا دور 15 جون کو ہونا تھا. اس بات چیت کو ناکام بنایا اسرائیل نے. 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا. اسی طرح حماس کی لیڈرشپ اب پھر کوشش ہو رہی تھی کہ ایک سیز فائر ہو. اب دوبارہ وہیں پر حملہ ہوا ہے. It looks very clearly that اسرائیل کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی سیز فائر ہو، کوئی بات چیت ہو. Is this message clear؟ کیا باقیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس طرف نہیں جانا چاہتا اسرائیل؟ ایک تو دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے حماس کے، وہ امریکہ کے پرمیشن سے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو فیسیلیٹیٹ امریکہ نے کیا تھا، اور ان سے بات چیت کے لیے انہوں نے وہاں اسٹیشن کروائے تھے. سو وہ ان کے کنسرن سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر لوکیشن میں جہاں پہ دیکھیں وہ اسرائیل کے ساتھ تو وہی لوگ بات چیت کر رہے تھے، وہ ان ٹاکس میں تھے. اور اس پہ اسپیشلی ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ اسرائیل میں نتن یاہو کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں. اگر سیز فائر ہو گیا تو نتن یاہو کے اپنی سروائیول کے بھی مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کے کورٹ میں کیسے چل رہے ہیں، فوراً اس میں ہونا. اور وہاں پہ پبلک اوپینین ڈسپائٹ دی فیکٹ اتنے اس نے مظالم کیے ہیں، اتنے سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کی پاپولرٹی سٹل وہ نہیں ہے، کیونکہ سٹل وہ جو فار رائٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت کی ہے. اور تو دیکھیں دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بائی انٹینشنلی یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں اس میں مسئلہ ہو. لیکن میرا خیال میں ڈفرینٹ کانسپریسی تھیوریز وغیرہ آتی رہی ہیں، سب کچھ وہ ہوتا رہے گا. لیکن میسیج ہے عربوں کے لیے اسٹینڈ لینے کے وقت سے. اگر ابھی بھی یہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو میرا خیال میں مشکل ہوگا، اور سٹرائکس پھر آگے باقی ممالک پہ ہوگا. اور آپ دیکھیں نا کہ ایجپٹ کو ہم نے دیکھا ہے، جارڈن کو دیکھا ہے، لیکن ترکیہ ان کے لیے بڑا مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ترکیہ ہو، پاکستان ہو، ایران ہے، ان ابھی تک دیکھیں ایک ہی ملک ہے جس نے سٹینڈ لیا، کھڑا رہا، وہ ایران تھا. اور تمہارا خیال میں اب اس ہائی ٹائم کہ مسلم کنٹریز کو
اینڈ جنرل صاحب کا ایک ہائپوتھیسس ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ہوپس دیٹ یہ صحیح نہ ہو, بٹ ان کا ایک اوپینین ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ پاسبلٹیز بہت ساری ہیں. ابھی تو ان کو ابھی یہ بھی بات چل رہی کہ انسائیڈ جاب تھا, ہو سکتا ہے میزائل سٹرائکس نہ ہوئے ہیں یا کوئی اور چیز ہوئی ہے, تو کنفرمیشن نہیں ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے ایجنسیز بھی ہیں, اس میں کراسپونڈنٹ جو میں نے ابھی انٹرنیشنل کراسپونڈنٹس کی رپورٹس پڑھی ہیں, اس میں تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو BVR جو ہے ان کے جہاز جو ہے انہوں نے فائر کیے ہیں میزائل, جو آ کے انہوں نے آ کے اس کو ہٹ کیے ہیں, اور ان کو پتا تھا کہاں کس لوکیشن پہ تھے. لیکن یہاں پہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا, دیٹس وائی وہ ری لوکیٹ کر دیے تھے, اور وہاں پہ جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ تھے وہ وہاں پہ اس میں مارے گئے ہیں. سو دس پاسبلٹی کین ناٹ بی رول آؤٹ. لیکن یہ ہے وٹ ایور از دا کیس, دی سورینٹی آف قطر ہیز بین وائلیٹڈ, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. اے روک اسٹیٹ, اے پرایا اسٹیٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, بدماشی ہے. یونائٹڈ نیشن کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. اور دیکھیں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے یہ ہے اس پورے میرے خیال میں ایشو کا, وہ امریکہ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. دیکھیں امریکن پمپ کر رہے ہیں, ویپنز اور اکوپمنٹ دے رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز انہوں نے دیے ان کو, اور ان کے جو ویو پوائنٹ ہے, جو ان کی پالیسی ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں غزہ کی سچویشن کے اوپر. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے اپنا کیپٹل شفٹ کیا تھا یروشلم میں, تو وہ والا اس میں بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں دیکھیں جب بھی ویٹو ہوا اسرائیل کی وجہ سے, تو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے. تو امریکہ اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے, لیکن پیچھے ہے کیونکہ اسرائیلیز کا جو انفلوئنس ہے آن US پولیٹیکل سسٹم, ایز ویل ایز ان کا جو میڈیا امپائر کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں دی اسٹرانگ جوئش لابی جو وہاں سے چیزیں ہیں. لیٹس ناٹ فارگیٹ جو جیفری ایپسٹین والا سلسلہ بھی کنیکٹیویٹی اس میں بھی لنک ہو سکتا ہے. رائٹ. سو جنرل صاحب, حماس کی لیڈرشپ ایران میں بھی ماری گئی تھی, اس وقت بھی انسائیڈ جاب کی بات ہوئی تھی. آپ کو خیال سے یہ اسی طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے؟ اینڈ اگر ہم تھوڑا آگے کا سیناریو دیکھ لیں کہ یہ ایک سلسلہ آپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ نے دیکھا اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے بھی بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ ہم یہی فالو کریں گے, جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ کوئی غلط ہے ہم اس کو اٹیک کریں گے. تو اٹ لکس لائک دے ہیو دیئر پلان کاروڈ آؤٹ. جی میں تو بہت عرصے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ دیر پراپر پلان, اس کے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن اٹس آن گوئنگ آپریشن جس میں اسرائیل کو اس کا تو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے, اس کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ڈیل آف دی سینچری کہہ لیجئے آپ اس کو, ابراہم ایکارڈز کہہ لیجئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسعود بات کر رہے تھے کہ بیت المقدس میں کیپٹل شفٹ کیا, اس نے جو گولان ہائٹس سے جاتے جاتے ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ گئے کہ گولان ہائٹس اب پکے اسرائیل کو گفٹ ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب کیا نہیں ہو رہا ہے. سیریا میں کیا نہیں ہوا, سیریا میں جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ لائی گئی, اس میں تو مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا. ہم خود ہی میرا خیال ہے صرف اپنے آپ کو شاید وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لی, ہم نے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے خطرہ ٹل جائے گا. خطرہ ٹلے گا نہیں اس سے کبھی. پاکستان کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے. پاکستان کین ناٹ لوور اٹس گارڈ ایٹ آل. بات بھولیے کہ اس میں امریکہ کی بیکنگ شامل ہے, اور امریکہ, اسرائیل اور ہندوستان یہ سارے مل کر ان کا نشانہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, اس میں کیوں یہ سب کچھ کیوں رہا ہے. اس لیے اب دیکھیں نا مسلمان ملکوں کو آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیجئے گزشتہ چند سالوں میں کس طریقے سے مسلمان ملکوں کی کمر توڑ دی گئی. آہستہ آہستہ اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم تقریباً منت ہی کر رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل کو تو کوئی روک نہیں رہا. اگر امریکہ چاہے تو اسرائیل آج روک سکتا ہے, لیکن نہیں روک رہا وہ. سو بگیری صاحب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پاکستان کو ویسے جو جیسچر دیا ہے, دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر جو وہاں پہ گئے تھے, سولیڈریٹی بھی شو بھی کی, انہوں نے شو کی ہے, ایک میسیج بھی دیا ہے, اور ان کا ایک میسیج کا مطلب بھی یہی کہ ہمیں کرنٹ سچویشن کا حالات کا ہم باخبر ہیں, ہم چیزیں سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سو ایک بڑا واضح میسیج کیا ہے, اور پاکستان کے کیپیبلٹیز کو ان کو پتہ ہے. تو میرا خیال میں پاکستان جو ہے, پاکستان نے جو سٹیپس آلریڈی لیے ہیں قطر کے لیے, سیکیورٹی کونسل کی دے ہیو آسکڈ فار دی سیشن آف سیکیورٹی کونسل ہے, OIC کے سمٹ ہو رہی ہے, اس میں بات چیت ہوگی. سو پاکستان میرے خیال میں فرسٹ کنٹری تھا, اس کے بعد ابھی سعودیز گئے ہیں, UAE والے گئے ہیں,
وہاں جا کے سولیڈریٹی شو کی ہے. سو پاکستان جس کے لیے ان کو کھٹک رہا ہے اسرائیل کو, سو پاکستان نے اپنی پریزنس شو کی ہے کہ ہمیں بھی سب کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. دیٹس وائی وہاں جا کے جو جسچر دیا, میرا خیال میں ایک میسیج اسرائیل کو پہنچا ہوا ہے. رائٹ.